السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ میں ہوں آصف اقبال، سول انجینئر۔ آپ اس وقت سن رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر لکھی جانے والی کتاب الرحیق المختوم کی ایپیسوڈ نمبر 33، قسط نمبر 33۔ مسلمانوں کا غم اور حضرت عمر کا مناقشہ۔ یہ ہے معاہدہ صلح کی دفعات کی حقیقت، لیکن ان دفعات میں دو باتیں ظاہر اس قسم کی تھیں کہ ان کی وجہ سے مسلمانوں کو سخت غم و الم لاحق ہوا۔ ایک یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ آپ بیت اللہ تشریف لے جائیں گے اور اس کا طواف کریں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم طواف کیے بغیر واپس ہو رہے تھے۔ دوسرے یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور حق پر ہیں، اور اللہ نے اپنے دین کو غالب کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کا دباؤ قبول کیا اور دب کر صلح کر لی؟ یہ دونوں باتیں طرح طرح کے شکوک و شبہات اور گمان، دوس اور وسوسے پیدا کر رہی تھی۔ ادھر مسلمانوں کے احساسات اس قدر مجروح تھے کہ وہ صلح کی دفعات کی گہرائیوں اور مال پر غور کرنے کے بجائے حزن و غم سے نڈھال تھے، اور غالباً سب سے زیادہ غم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھا۔ چنانچہ انہوں نے خدمت نبی میں حاضر ہو کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم لوگ حق پر ہیں، حق پر اور وہ لوگ باطل پر نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا، کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا، کیا ہمارے مقتولین جنت میں اور ان کے مقتولین جہنم میں نہیں جائیں گے؟ آپ نے فرمایا، کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا، تو پھر کیوں ہم اپنے دین کے بارے میں دباؤ قبول کریں اور ایسی حالت میں پلٹے کہ ابھی اللہ نے ہمارے اور ان کے درمیان فیصلہ نہیں کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، خطاب کے صاحبزادے، میں اللہ کا رسول ہوں اور اس کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ وہ میری مدد کرے گا اور مجھے ہرگز ضائع نہ کرے گا۔ انہوں نے کہا، کیا آپ نے ہم سے یہ بیان نہیں کیا تھا کہ ہم بیت اللہ کی زیارت کریں گے اور اس کا طواف کریں گے؟ آپ نے فرمایا، کیوں نہیں؟ لیکن کیا میں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم اسی سال کریں گے؟ انہوں نے کہا، نہیں۔ آپ نے فرمایا، تو پھر تو بہرحال تم بیت اللہ تک پہنچو گے اور اس کا طواف کرو گے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے سے بفرے ہوئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچے اور ان سے وہی باتیں کہی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی تھی، اور انہوں نے بھی ٹھیک وہی جواب دیا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، اور اخیر میں اتنا اور اضافہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رکاب تھامے رہو یہاں تک کہ موت آ جائے، کیونکہ خدا کی قسم آپ حق پر ہیں۔ اس کے بعد انا فتحنا لک فتحا مبینا کی آیت نازل ہوئی، جس میں اس صلح کو فتح مبین قرار دیا گیا۔ اس کا نزول ہوا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور پڑھ کر سنایا۔ وہ کہنے لگے، یا رسول اللہ، یہ فتح ہے؟ فرمایا، ہاں۔ اس سے ان کے دل کو سکون ہو گیا اور وہ واپس چلے گئے۔ بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی تقصیر کا احساس ہوا تو سخت نادم ہوئے۔ خود ان کا بیان ہے کہ میں نے اس روز جو غلطی کی تھی اور جو بات کہہ دی تھی، اس سے ڈر کر میں نے بہت سے اعمال کیے، برابر صدقہ و خیرات کرتا رہا، روزے رکھتا رہا اور نماز پڑھتا رہا اور غلام آزاد کرتا رہا، یہاں تک کہ اب مجھے خیر کی امید ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس تشریف لا کر مطمئن ہو چکے تھے۔ ایک مسلمان جسے مکہ میں اذیتیں دی جا رہی تھی چھوٹ کر بھاگ آیا۔ ان کا نام ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ وہ قبیلہ ثقیف سے تعلق رکھتے تھے اور قریش کے حلیف تھے۔ قریش نے ان کی واپسی کے لیے 2 آدمی بھیجے اور یہ کہلوایا کہ ہمارے اور آپ کے درمیان جو عہد دو پیما ہے، اس کی تعمیل کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان دونوں کے حوالے کر دیا۔ یہ دونوں انہیں ہمراہ لے کر روانہ ہوئے اور ذوالحلیفہ پہنچ کر اترے اور کھجور کھانے لگے۔ ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک شخص سے کہا، اے فلاں، خدا کی قسم میں دیکھتا ہوں کہ تمہاری یہ تلوار بڑی عمدہ ہے۔ اس شخص نے اسے نیام سے نکال کر کہا، ہاں ہاں واللہ یہ بہت عمدہ ہے، میں نے اس کا بار بار تجربہ کیا ہے۔ ابو بصیر نے کہا، ذرا مجھے دکھلاؤ، میں بھی دیکھوں۔ اس شخص نے ابو بصیر کو تلوار دے دی اور ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ نے تلوار لیتے ہی اسے مار کر ڈھیر کر دیا۔ دوسرا شخص باہر کر مدینہ آیا اور دوڑتا ہوا مسجد نبی میں گھس گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھ کر فرمایا، یہ خوفزدہ نظر آتا ہے۔ وہ شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کر بولا، میرا ساتھی خدا کی قسم قتل کر دیا گیا اور میں بھی قتل ہی کیا جانے والا ہوں۔ اتنے میں ابو بصیر آ گئے اور بولے، یا رسول اللہ،
اللہ نے آپ کا عہد پورا کر دیا، آپ نے مجھے ان کی طرف پلٹا دیا، پھر اللہ نے مجھے ان سے نجات دے دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی ماں کی بربادی ہو، اسے کوئی ساتھی مل جائے تو یہ جنگ کی آگ بھڑکا دے گا۔ یہ بات سن کر ابو بصیر رضی اللہ عنہ سمجھ گئے کہ اب انہیں پھر کافروں کے حوالے کیا جائے گا، اس لیے وہ مدینہ سے نکل کر ساحل سمندر پر آ گئے۔ ادھر ابو جندل بن سہیل بھی چھوٹ بھاگے اور ابو بصیر سے آ ملے۔ اب قریش کا جو آدمی بھی اسلام لا کر بھاگتا وہ ابو بصیر سے عامل تھا، یہاں تک کہ ان کی ایک جماعت اکٹھی ہو گئی۔ اس کے بعد ان لوگوں کو ملک کے شام آنے جانے والے کسی بھی قریشی قافلے کا پتہ چلتا تو وہ اس سے ضرور چھیڑ چھاڑ کرتے اور قافلے والوں کو مار کر ان کا مال لوٹ لیتے۔ قریش نے تنگ آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ اور قرابت کا واسطہ دیتے ہوئے یہ پیغام دیا کہ آپ انہیں اپنے پاس بلا لیں، اور اب جو بھی آپ کے پاس جائے گا مامون رہے گا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلوا لیا اور مدینہ آ گئے۔ برادران قریش کا قبول اسلام۔ اس معاہدہ صلح کے بعد 7 ہجری کے اوائل میں عمرو بن عاص، خالد بن ولید اور عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم مسلمان ہو گئے۔ جب یہ لوگ خدمت نبی میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مکہ نے اپنے جگر گوشوں کو ہمارے حوالے کر دیا۔ صلح حدیبیہ در حقیقت اسلام اور مسلمانوں کی زندگی میں ایک نئی تبدیلی کا آغاز تھا، چونکہ اسلام کی عداوت اور دشمنی میں قریش سب سے زیادہ مضبوط، ہٹ درم اور لڑاکا قوم کی حیثیت رکھتے تھے۔ اس لیے جب وہ جنگ کے میدان میں پسپا ہو کر امن و سلامتی کی طرف آ گئے تو احزاب کی 3 بازوؤں قریش، غطفان اور یہود میں سب سے مضبوط بازو ٹوٹ گیا، اور چونکہ قریشی پورے جزیرہ عرب میں بت پرستی کے نمائندے اور سربراہ تھے، اس لیے میدان جنگ سے ان کے ہٹتے ہی بت پرستوں کے جذبات سرد پڑ گئے اور ان کی دشمنانہ روش میں بڑی حد تک تبدیلی آ گئی۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس صلح کے بعد غطفان کی طرف سے بھی کسی بڑی تگ و دو شور و شر کا مظاہرہ نہیں ہوا، بلکہ انہوں نے کچھ کیا بھی تو یہود کے بھڑکانے پر۔ جہاں تک یہود کا تعلق ہے تو وہ یثرب سے جلاوطنی کے بعد خیبر کو اپنی دسیہ کاریوں اور سازشوں کا اڈا بنا چکے تھے۔ وہاں ان کے شیطان انڈے بچے دے رہے تھے اور فتنے کی آگ بھڑکانے میں مصروف تھے۔ وہ مدینہ کے گرد و پیش آباد بدوؤں کو بھڑکاتے رہتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خاتمے یا کم از کم انہیں بڑے پیمانے پر ذکر پہنچانے کی تدبیریں سوچتے رہتے تھے۔ اس لیے صلح حدیبیہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا اور فیصلہ کن راست اقدام اسی مرکز شر و فساد کے خلاف کیا۔ بہرحال عمل کے اس مرحلے پر جو صلح حدیبیہ کے بعد شروع ہوا تھا، مسلمانوں کو اسلامی دعوت پھیلانے اور تبلیغ کرنے کا اہم موقع ہاتھ آ گیا تھا۔ اس لیے اس میدان میں ان کی سرگرمیاں تیز تر ہو گئی جو جنگی سرگرمیوں پر غالب ہے۔ لہٰذا مناسب ہوگا کہ اس دور کی 2 قسمیں کر دی جائیں۔ نمبر 1 تبلیغی سرگرمیاں اور بادشاہوں اور سربراہوں کے نام خطوط۔ نمبر 2 جنگی سرگرمیاں۔ پھر بے جا نہ ہوگا اس مرحلے کی جنگی سرگرمیاں پیش کرنے سے پہلے بادشاہوں اور سربراہوں کے نام خطوط کی تفصیلات پیش کر دی جائیں، کیونکہ طبی طور پر اسلامی دعوت مقدم ہے، بلکہ یہی وہ اصل مقصد ہے جس کے لیے مسلمانوں نے طرح طرح کی مشکلات و مصائب، جنگ اور فتنے، ہنگامے اور اضطراب برداشت کیے تھے۔ بادشاہوں اور امراء کے نام خطوط۔ 6 ہجری کے اخیر میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ سے واپس تشریف لائے تو آپ نے مختلف بادشاہوں کے نام خطوط لکھ کر انہیں اسلام کی دعوت دی۔ آپ نے ان خطوط کے لکھنے کا ارادہ فرمایا تو آپ سے کہا گیا کہ بادشاہ اسی صورت میں خطوط قبول کریں گے جب ان پر مہر لگی ہو۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کی انگوٹھی بنوائی جس پر محمد رسول اللہ نقش تھا۔ یہ نقش 3 سطروں میں تھا، محمد ایک سطر میں، رسول ایک سطر میں اور اللہ ایک سطر میں۔ شکل یہ تھی۔ پھر آپ نے معلومات رکھنے والے تجربہ کار صحابہ کرام کو بطور قاصد منتخب فرمایا اور انہیں بادشاہوں کے پاس خطوط دے کر روانہ فرمایا۔ علامہ منصور پوری نے وثوق کے ساتھ بیان کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قاصد اپنی خیبر روانگی سے چند دن پہلے 1 محرم 7 ہجری کو روانہ فرمائے تھے۔ اگلی سطور میں وہ خطوط اور ان پر مرتب ہونے والے کچھ اثرات پیش کیے جا رہے ہیں۔ نمبر 1 نجاشی شاہ حبش کے نام خط۔ اس نجاشی کا نام ازہمہ بن اجبر تھا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے نام جو خط لکھا اسے عمرو بن امیہ زمری کے بدع 6 ہجری کے اخیر یا 7 ہجری کے شروع میں روانہ فرمایا۔ طبری نے اس خط کی عبارت ذکر کی ہے، لیکن اسے بنظر غائر دیکھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ وہ خط نہیں ہے جسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے بعد لکھا تھا، بلکہ یہ غالباً اس خط کی عبارت ہے جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی دور میں حضرت جعفر کو ان کی ہجرت حبشہ کے وقت دیا تھا، کیونکہ خط کے اخیر میں ان مہاجرین کا تذکرہ ان الفاظ میں کیا گیا ہے: میں نے تمہارے پاس اپنے چچیرے بھائی جعفر کو مسلمانوں کی ایک جمعیت کے ساتھ روانہ کیا ہے۔ جب وہ تمہارے پاس پہنچے تو انہیں اپنے پاس ٹھہرانا اور جبر اختیار نہ کرنا۔ بہقی نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے ایک اور خط کی عبارت روایت کی ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کے پاس روانہ کیا تھا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے: یہ خط ہے محمد نبی کی طرف سے نجاشی اسم شاہ حبش کے نام، اس پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے۔ میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے، کہ سوا کوئی لائق عبادت نہیں، اس نے نہ کوئی بیوی اختیار کی نہ لڑکا، اور میں اس کی بھی شہادت دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بندہ اور رسول ہے، اور میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں کیونکہ میں اسلام کا رسول ہوں، لہٰذا اسلام لاؤ سلامت رہو گے۔ اہل کتاب، ایک ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، ہم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم میں سے بعض کو اللہ کے بجائے رب نہ بنائیں۔ پس اگر وہ منہ موڑے تو کہہ دو گواہ رہو ہم مسلمان ہیں۔ اگر تم نے یہ دعوت قبول نہ کی تو تم پر اپنی قوم کے نصارہ کا گناہ ہے۔ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب پارس نے ایک اور خط کی عبارت درج فرمائی ہے جو ماضی قریب میں دستیاب ہوا ہے، اور صرف ایک لفظ کے اختلاف کے ساتھ یہی خط علامہ ابن قیم کی کتاب زاد المیعاد میں بھی موجود ہے۔ ڈاکٹر صاحب موقوف نے اس خط کی عبارت تحقیق میں بڑی عرقریزی سے کام لیا ہے، دور جدید کے اکتشافات سے بہت کچھ استفادہ کیا ہے، اور اس خط کا فوٹو کتاب کے اندر ثبت فرمایا ہے۔ اس خط کا ترجمہ یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد الرسول اللہ کی جانب سے نجاشی عظیم حبشہ کے نام، اس شخص پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے۔ اما بعد، میں تمہاری طرف اللہ کی حمد کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو قدوس اور سلام ہے، امن دینے والا، محافظ و نگران ہے، اور میں شہادت دیتا ہوں کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ کی روح اور اس کا کلمہ ہے۔ اللہ نے انہیں پاکیزہ اور پاک دامن مریم بطول کی طرف ڈال دیا، اور اس کی روح اور پھونک سے مریم عیسیٰ کے لیے حاملہ ہوئی، جیسے اللہ نے آدم کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا۔ میں اللہ وحدہ لا شریک لہ کی جانب اور اس کی اطاعت پر ایک دوسرے کی مدد کی جانب دعوت دیتا ہوں، اور اس بات کی طرف بلاتا ہوں کہ تم میری پیروی کرو، اور جو کچھ میرے پاس آیا ہے اس پر ایمان لاؤ، کیونکہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور میں تمہیں اور تمہارے لشکر کو اللہ عز و جل کی طرف بلاتا ہوں، اور میں نے تبلیغ و نصیحت کر دی، لہٰذا میری نصیحت قبول کرو۔ اس شخص پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے۔ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے بڑی یقینی انداز میں کہا ہے کہ یہی وہ خط ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے بعد نجاشی کے پاس روانہ فرمایا تھا۔ جہاں تک اس خط کا استنادی حیثیت کا تعلق ہے تو دلائل پر نظر ڈالنے کے بعد اس کی صحت میں کوئی شبہ نہیں رہتا، لیکن اس بات کی کوئی دلیل نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے بعد یہی خط روانہ فرمایا تھا، بلکہ بہقی نے جو خط ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت سے نقل کیا ہے اس کا انداز ان خطوط سے زیادہ ملتا جلتا ہے جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے بعد عیسائی بادشاہوں اور عمراء کے پاس روانہ فرمایا تھا، کیونکہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خطوط میں آیات کریمہ یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم درج فرمائی تھی، اس طرح بہقی کی روایت کردہ خطبہ میں بھی یہ آیت درج ہے۔ علاوہ ازیں اس خط میں صراحتاً اسہمہ کا نام بھی موجود ہے، جبکہ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کے نقل کردہ خط میں کسی کا نام نہیں ہے۔ اس لیے میرا گمان غالب ہے کہ ڈاکٹر صاحب کا نقل کردہ خط در حقیقت وہ خط ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسما کی وفات کے بعد اس کے جانشین کے نام لکھا تھا، اور غالباً یہی سبب ہے کہ اس میں کوئی نام درج نہیں۔ اس ترتیب کی میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، بلکہ اس کی بنیاد صرف وہ اندرونی شہادتیں ہیں جو ان خطوط کی عبارتوں سے حاصل ہوتی ہے۔
البتہ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب پر تعجب ہے کہ موصوف نے ادھر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی روایت سے بہقی کی نقل کردہ خط کو پورے یقین کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خط قرار دیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسحما کی وفات کے بعد اس کی جانشین کے نام لکھا تھا، حالانکہ اس خط میں سرحد کے ساتھ اسحما کا نام موجود ہے۔ واللہ عالم عند اللہ۔ بہرحال جب عمرو بن امیہ زمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط نجاشی کے حوالے کیا تو نجاشی نے اسے لے کر آنکھ پر رکھا اور تخت سے زمین پر اتر آیا اور جعفر بن ابی طالب کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس بارے میں خط لکھا جو یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ کی خدمت میں نجاشی اسحما کی طرف سے، اے اللہ کے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی طرف سے سلام اور اس کی رحمت اور برکت ہو، وہ اللہ جس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، اما بعد، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ کا گرامی نامہ ملا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسیٰ کا معاملہ ذکر کیا ہے۔ خدائے آسمان و زمین کی قسم، آپ نے جو کچھ ذکر فرمایا ہے حضرت عیسیٰ اس سے ایک تنکا بڑھ کر نہ تھے، وہ ویسے ہی ہے جیسے آپ نے ذکر فرمایا۔ پھر آپ نے جو کچھ ہمارے پاس بھیجا ہے ہم نے اسے جانا اور آپ کے چچیرے بھائی اور آپ کے صحابہ کی مہمان نوازی کی، اور میں شہادت دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے اور پکے رسول ہیں، اور میں نے آپ سے بیعت کی اور آپ کے چچیرے بھائی سے بیعت کی اور ان کے ہاتھ پر اللہ رب العالمین کے لیے اسلام قبول کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی سے یہ بھی طلب کیا تھا کہ وہ حضرت جعفر اور دوسرے مہاجرین حبشہ کو روانہ کر دے، چنانچہ اس نے حضرت عمرو بن امیہ زمری کے ساتھ 2 کشتیوں میں ان کی روانگی کا انتظام کر دیا، ایک کشتی کے سوار جس میں حضرت جعفر اور ابو موسیٰ اشعری اور کچھ دوسرے صحابہ رضی اللہ عنہم تھے، براہ راست خیبر پہنچ کر خدمت نبی میں حاضر ہوئے، اور دوسری کشتی کے سوار جن میں زیادہ تر بال بچے تھے سیدھے مدینہ پہنچے۔ مذکورہ نجاشی نے غزوہ تبوک کے بعد جب 9 ہجری میں وفات پائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وفات ہی کے جن صحابہ کرام کو اس کی موت کی اطلاع دی اور اس پر غائبانہ نماز جنازہ پڑھی۔ اس کی وفات کے بعد دوسرا بادشاہ اس کا جانشین ہو کر سریر آرائے سلطنت ہوا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پاس بھی ایک خط روانہ فرمایا، لیکن یہ نہ معلوم ہو سکا کہ اس نے اسلام قبول کیا یا نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گرامی نامہ جریح بن متی کے نام روانہ فرمایا جس کا لقب وقوقس تھا اور جو مصر اور سکندریہ کا بادشاہ تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے بندے اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وقوقس عظیم کے بت کی جانب اس پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے۔ اما بعد، میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں، اسلام لاؤ سلامت رہو گے، اور اسلام لاؤ اللہ تمہیں 2 اجر دے گا، لیکن اگر تم نے منہ موڑا تو تم پر اہل قبط کا بھی گناہ ہوگا۔ اہل قبط ایک ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے برابر ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم میں سے بعض کو اللہ کے بجائے رب نہ بنائیں۔ پس اگر وہ منہ موڑے تو کہہ دو کہ گواہ رہو ہم مسلمان ہیں۔ اس خط کو پہنچانے کے لیے حضرت حاتب بن ابی بلتہ کا انتخاب فرمایا گیا۔ وہ وقوقس کے دربار میں پہنچے تو فرمایا، اس زمین پر تم سے پہلے ایک شخص گزرا ہے جو اپنے آپ کو رب اعلیٰ سمجھتا تھا، اللہ نے اسے آخر اول کے لیے عبرت بنا دیا۔ پہلے تو اس کے ذریعے لوگوں سے انتقام لیا، پھر خود اس کو انتقام کا نشانہ بنایا، لہٰذا دوسرے سے عبرت پکڑو، ایسا نہ ہو کہ دوسرے تم سے عبرت پکڑے۔ وقوقس نے کہا، ہمارا ایک دین ہے جسے ہم چھوڑ نہیں سکتے جب تک کہ اس سے بہتر دین نہ مل جائے۔ حضرت حاتب نے فرمایا، ہم تمہیں اسلام کی دعوت دیتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے تمام ماسوا ادیان کے بدلے کافی بنا دیا ہے۔ دیکھو، اسی نبی نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی تو اس کے خلاف قریش سب سے زیادہ سخت ثابت ہوئے، یہود نے سب سے بڑھ کر دشمنی کی اور نصارہ سب سے زیادہ قریب رہے۔ میری عمر کی قسم، جس طرح حضرت موسیٰ نے حضرت عیسیٰ کے لیے بشارت دی تھی، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دی ہے، اور ہم تمہیں قرآن مجید کی دعوت اسی طرح دیتے ہیں جیسے تم اہل تورات کو انجیل کی دعوت دیتے ہو۔ جو نبی جس قوم کو پا جاتا ہے وہ قوم اس کی امت ہو جاتی ہے اور اس پر لازم ہو جاتا ہے
کہ وہ اس نبی کی اطاعت کرے، اور تم نے اس نبی کا عہد پا لیا ہے، اور پھر ہم تمہیں دین مسیح سے روکتے نہیں بلکہ ہم تو اسی کا حکم دیتے ہیں۔ مکوکس نے کہا میں نے اس نبی کے معاملے پر غور کیا تو میں نے پایا کہ وہ کسی ناپسندیدہ بات کا حکم نہیں دیتے اور کسی پسندیدہ بات سے منع نہیں کرتے۔ وہ نہ گمراہ جادوگر ہیں نہ جھوٹے کاہن، بلکہ میں دیکھتا ہوں کہ ان کے ساتھ نبوت کی یہ نشانی ہے کہ وہ پوشیدہ کو نکالتے اور سرگوشی کی خبر دیتے ہیں۔ میں مزید غور کروں گا۔ مکوکس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط لے کر احترام کے ساتھ ہاتھی دانت کی ایک ڈبیا میں رکھ دیا اور مور لگا کر اپنی ایک لونڈی کے حوالے کر دیا۔ پھر عربی لکھنے والے ایک کاتب کو بلا کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حسب ذیل خط لکھوایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد بن عبداللہ کے لیے مکوکس عظیم قبط کی طرف سے آپ پر سلام، اما بعد میں نے آپ کا خط پڑھا اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر کی ہوئی بات اور دعوت کو سمجھا۔ مجھے معلوم ہے ابھی ایک نبی کی آمد باقی ہے، میں سمجھتا تھا کہ وہ شام سے نمودار ہوگا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد کا اعزاز و اکرام کیا۔ آپ کی خدمت میں 2 لوڈیاں بھیج رہا ہوں جنہیں کپتیوں میں بڑا مرتبہ حاصل ہے، اور کپڑے بھیج رہا ہوں، اور آپ کی سواری کے لیے ایک خچر بھی ہدیہ کر رہا ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام۔ مکوکس نے اس پر کوئی اضافہ نہیں کیا اور اسلام نہیں لایا۔ دونوں لوڈیاں ماریا اور سیرین تھی۔ خچر کا نام دلدل تھا جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے زمانہ تک باقی رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماریا کو اپنے پاس رکھا اور انہی کے بطن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے ابراہیم پیدا ہوئے، اور سیرین کو حضرت حسان بن ثابت انصاری کے حوالے کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط بادشاہ فارس کسریٰ خسرو کے پاس روانہ کیا جو یہ تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ کی طرف سے کسریٰ عظیم فارس کی جانب، اس شخص پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی لائق کی عبادت نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں کیونکہ میں تمام انسانوں کی جانب اللہ کا فرستادہ ہوں، تاکہ جو شخص زندہ ہے اسے انجام بد سے ڈرایا جائے اور کافرین پر حق بات ثابت ہو جائے، یعنی حجت تمام ہو جائے، پس تم اسلام لاؤ، سالم رہو گے، اور اگر اس سے انکار کیا تو تم پر مجوس کا بھی بار گناہ ہوگا۔ اس خط کو لے جانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب فرمایا۔ انہوں نے یہ خط براہ راست بحرین کے حوالے کیا۔ اب یہ معلوم نہیں کہ سربراہ بحرین نے یہ خط اپنے کسی آدمی کے ذریعہ کسریٰ کے پاس بھیجا یا خود حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی کو روانہ کیا۔ بہرحال جب یہ خط کسریٰ کو پڑھ کر سنایا گیا تو اس نے چاک کر دیا اور نہایت متکبرانہ انداز میں بولا، میری رعایا میں سے ایک حقیر غلام اپنا نام مجھ سے پہلے لکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی جب خبر ہوئی تو آپ نے فرمایا، اللہ اس کی بادشاہت کو پارا پارا کرے، اور پھر وہی ہوا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ چنانچہ اس کے بعد کسریٰ نے اپنے یمن کے گورنر حازان کو لکھا کہ یہ شخص جو حجاز میں ہے اس کے یہاں اپنے 2 توانا اور مضبوط آدمی بھیج دو کہ وہ اسے میرے پاس حاضر کرے۔ بازان نے اس کی تعمیل کرتے ہوئے 2 آدمی منتخب کیے اور انہیں خط دے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روانہ کیا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ ان کے ساتھ کسریٰ کے پاس حاضر ہو جائیں۔ جب وہ مدینہ پہنچے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو حاضر ہوئے تو ایک نے کہا، شہنشاہ کسریٰ نے شاہ بازان کو ایک مکتوب کے ذریعہ حکم دیا ہے کہ وہ آپ کے پاس ایک آدمی بھیج کر آپ کو کسریٰ کے روبرو حاضر کرے، اور بازان نے اس کام کے لیے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ آپ میرے ساتھ چلیں۔ ساتھ ہی دونوں نے دھمکی آمیز باتیں بھی کہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ کل ملاقات کریں گے۔ ادھر عین اسی وقت جبکہ مدینہ میں یہ دلچسپ مہم درپیش تھی، خود خسرو پرویز کے گھرانے کے اندر اس کے خلاف ایک زبردست بغاوت کا شعلہ بھڑک رہا تھا، جس کے نتیجے میں کیسر کی فوج کے ہاتھوں فارسی فوجوں کے پے در پے شکست کے بعد خسرو کا بیٹا شیرویہ اپنے باپ کو قتل کر کے خود بادشاہ بن بیٹھا تھا۔ یہ منگل کی رات تھی، جمادی الاولیٰ 7 ہجری کا واقعہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعہ کا علم وحی کے ذریعے ہوا۔ چنانچہ جب صبح ہوئی اور دونوں فارسی نمائندے حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس واقعہ کی خبر دی، اور دونوں نے کہا،
کچھ ہوش ہے؟ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے بہت معمولی بات بھی قابل اعتراض شمار کی ہے، تو کیا آپ کی یہ بات ہم بادشاہ کو لکھ بھیجیں؟ آپ نے فرمایا ہاں، اسے میری اس بات کی خبر کر دو اور اس سے یہ بھی کہہ دو کہ میرا دین اور میری حکومت وہاں تک پہنچ کر رہے گی جہاں تک کسریٰ پہنچ چکا ہے، بلکہ اس سے بھی آگے بڑھتے ہوئے اس جگہ جا کر رکے گی جس سے آگے اونٹ اور گھوڑے کے قدم جا ہی نہیں سکتے۔ تم دونوں اس سے یہ بھی کہہ دینا کہ اگر تم مسلمان ہو جاؤ، جو کچھ تمہارے زیر اقتدار ہے وہ سب میں تمہیں دے دوں گا اور تمہیں تمہاری قوم و ابنا کا بادشاہ بنا دوں گا۔ اس کے بعد وہ دونوں مدینہ سے روانہ ہو کر بازان کے پاس پہنچے اور اسے ساری تفصیلات سے آگاہ کیا۔ تھوڑے عرصہ بعد ایک خط آیا کہ شیرویہ نے اپنے باپ کو قتل کر دیا ہے۔ شیرویہ نے اپنے اس خط میں یہ بھی ہدایت کی تھی کہ جس شخص کے بارے میں میرے والد نے تمہیں لکھا تھا اسے تاحکم ثانی برانگیختہ نہ کرنا۔ اس واقعہ کی وجہ سے بازان اور اس کے فارسی رفقا جو یمن میں موجود تھے مسلمان ہو گئے۔ صحیح بخاری میں ایک طویل حدیث کے ضمن میں اس گرامی نامہ کی نص مروی ہے جسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرقل شاہ روم کے پاس روانہ فرمایا تھا۔ وہ مکتوب یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے بندے اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ہرقل عظیم روم کی طرف، اس شخص پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے۔ تم اسلام لاؤ، سالم رہو گے۔ اسلام لاؤ، اللہ تمہیں تمہارا اجر دوبارہ دے گا، اور اگر تم نے روگردانی کی تو تم پر عرصیوں رعایا کا بھی گناہ ہوگا۔ اے اہل کتاب، یہ کیسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کو نہ پوجیں، اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کریں، اور اللہ کے بجائے ہمارا بعض کو رب نہ بنائے۔ پس اگر لوگ رخ پھیریں تو کہہ دو کہ تم لوگ گواہ ہو، ہم مسلمان ہیں۔ اس گرامی نامہ کو پہنچانے کے لیے دخیہ بن خلیفہ کلبی کا انتخاب ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ وہ یہ خط سربراہ بصرہ کے حوالے کر دیں اور وہ اسے کیسر کے پاس پہنچا دے گا۔ اس کے بعد جو کچھ پیش آیا اس کی تفصیل صحیح بخاری میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے۔ ان کا ارشاد ہے کہ ابو سفیان بن حرب نے ان سے بیان کیا کہ ہرقل نے اس کو قریش کی ایک جماعت سمیت بلوایا۔ یہ جماعت صلح حدیبیہ کے تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کفار قریش کے درمیان طے شدہ عرصہ امن میں ملک شام تجارت کے لیے گئی ہوئی تھی۔ یہ لوگ اہلیہ بیت المقدس میں اس کے پاس حاضر ہوئے۔ ہرقل نے انہیں اپنے دربار میں بلایا۔ اس وقت اس کے گرداگرد روم کے بڑے بڑے لوگ تھے۔ پھر اس نے ان کو اپنے ترجمان کو بلا کر کہا کہ یہ شخص جو اپنے آپ کو نبی سمجھتا ہے، اس سے تمہارا کون سا آدمی سب سے زیادہ قریبی نسبتی تعلق رکھتا ہے؟ ابو سفیان کا بیان ہے کہ میں نے کہا میں اس کا سب سے زیادہ قریب النسب ہوں۔ ہرقل نے کہا اسے میرے قریب کر دو اور اس کے ساتھیوں کو بھی قریب کر کے اس کی پشت کے پاس بٹھا دو۔ اس کے بعد ہرقل نے اپنے ترجمان سے کہا میں اس شخص سے اس آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سوالات کروں گا، اگر یہ جھوٹ بولے تو تم لوگ اسے جھٹا دینا۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ خدا کی قسم اگر جھوٹ بولنے کی بدنامی کا خوف نہ ہوتا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یقیناً جھوٹ بولتا۔ ابو سفیان کہتے ہیں اس کے بعد پہلا سوال جو ہرقل نے مجھ سے آپ کے بارے میں کیا وہ یہ تھا کہ تم لوگوں میں اس کا نسب کیسا ہے؟ میں نے کہا وہ اونچے نسب والا ہے۔ ہرقل نے کہا تو کیا یہ بات اس سے پہلے بھی تم میں سے کسی نے کہی تھی؟ میں نے کہا نہیں۔ ہرقل نے کہا کیا اس کے باپ دادا میں سے کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ ہرقل نے کہا اچھا تو بڑے لوگوں نے اس کی پیروی کی یا کمزوروں نے؟ میں نے کہا بلکہ کمزوروں نے۔ ہرقل نے کہا یہ لوگ بڑھ رہے ہیں یا گھٹ رہے ہیں؟ میں نے کہا بلکہ بڑھ رہے ہیں۔ ہرقل نے کہا کیا اس دین میں داخل ہونے کے بعد کوئی شخص اس دین سے گزشتہ ہو کر مرتد بھی ہوا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ ہرقل نے کہا اس نے جو بات کہی ہے کیا اسے کہنے سے پہلے تم لوگ اس کو جھوٹ سے متہم کرتے تھے؟ میں نے کہا نہیں۔ ہرقل نے کہا کیا وہ بدعہدی بھی کرتا ہے؟ میں نے کہا نہیں، البتہ ہم لوگ اس وقت اس کے ساتھ صلح کی ایک مدت گزار رہے ہیں، معلوم نہیں اس میں وہ کیا کرے گا۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ اس فکر کے سوا مجھے اور کہیں کچھ
घुसड़ने का मौका न मिला। हरकल ने कहा, क्या तुम लोगों ने इससे जंग की है? मैंने कहा, जी हाँ। हरकल ने कहा, तो तुम्हारी और इसकी जंग कैसी रही? मैंने कहा, जंग हम दोनों के दरमियान बराबर की चोट है। वो हमें ज़िक पहुंचा लेता है और हम उसे ज़िक पहुंचा लेते हैं। हरकल ने कहा, वो तुम्हें किन बातों का हुक्म देता है? मैंने कहा, वो कहता है, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, उसके साथ किसी को शरीक न करो। तुम्हारे बाप और दादा जो कुछ कहते थे उसे छोड़ दो, और वो हमें नमाज, सच्चाई, परहेजगारी, पाक दामनी और कराबतदारों के साथ हुस्न सलूक का हुक्म देता है। इसके बाद हरकल ने अपने तर्जुमान से कहा, तुम इस शख्स अबू सुफियान से कहो कि मैंने तुमसे इस शख्स के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नसब पूछा था। तुमने बताया कि वो ऊँचे नसब का है, और दस्तूर यही है कि पैगम्बर अपनी कौम के ऊँचे नसब में भेजे जाते हैं। और मैंने दरियाफ़्त किया कि ये बात इससे पहले भी तुम में से किसी ने कही, तो तुमने बताया कि नहीं। मैं कहता हूँ, अगर ये बात इससे पहले किसी और ने कही होती तो मैं ये कहता कि ये शख्स एक ऐसी बात की नकाली कर रहा है जो इससे पहले कही जा चुकी है। और मैंने दरियाफ़्त किया कि क्या इसके बाप दादों में से कोई बादशाह गुजरा है? तुमने बताया कि नहीं। मैं कहता हूँ कि अगर इसके बाप दादों में कोई बादशाह गुजरा होता तो मैं कहता ये शख्स अपने बाप दादा की बादशाह का तालिब है। और मैंने ये दरियाफ़्त किया कि क्या ये जो बात इसने कही है, इसे कहने से पहले तुम लोग इसे झूठ से मुतहम करते थे, तो तुमने बताया कि नहीं। और मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि ऐसा नहीं हो सकता कि वो लोगों पर तो झूठ ना बोले और अल्लाह पर झूठ बोले। मैंने ये भी दरियाफ़्त किया, बड़े लोग इसकी पैरवी कर रहे हैं या कमज़ोर? तो तुमने बताया कि कमज़ोरों ने इसकी पैरवी की है, और हकीकत है यही लोग पैगम्बरों की पैरोकार होते हैं। मैंने पूछा कि क्या इस दीन में दाखिल होने के बाद कोई शख्स बरगश्ता होकर मुर्तद भी होता है? तुमने बताया कि नहीं। दर हकीकत ये है कि ईमान की बशाशत जब दिलों में घुस जाती है तो ऐसा ही होता है। और मैंने दरियाफ़्त किया कि क्या वो बदअहदी भी करता है? तुमने बताया कि नहीं, और पैगम्बर ऐसे ही होते हैं, वो बदअहदी नहीं करते। मैंने ये भी पूछा कि वो किन बातों का हुक्म देता है? तुमने बताया कि वो तुम्हें अल्लाह की इबादत करने और इसके साथ किसी चीज़ को शरीक ना ठहराने का हुक्म देता है, बुत परस्ती से मना करता है, और नमाज, सच्चाई और परहेजगारी और पाकदामनी का हुक्म देता है। तो जो कुछ तुमने बताया है अगर वो सही है तो ये शख्स बहुत जल्द मेरे इन दोनों कदमों की जगह का मालिक हो जाएगा। मैं जानता था कि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने वाला है, ये नबी आने वाला है, लेकिन मेरा गुमान था कि वो तुम में से होगा। अगर मुझे यकीन होता कि मैं इसके पास पहुंच सकूंगा तो इससे मुलाकात की जहमत उठाता, और अगर इसके पास होता तो इसके दोनों पाँव धोता। इसके बाद हरकल ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़त मंगा कर पढ़ा। जब ख़त पढ़ कर फारग हुआ तो वहाँ आवाज़ें बुलंद हुई और बड़ा शोर मचा। हरकल ने हमारे बारे में हुक्म दिया और हम बाहर कर दिए गए। जब हम लोग बाहर लाए गए तो मैंने अपने साथियों से कहा, अबू कबशा के बेटे का मामला बड़ा ज़ोर पकड़ गया है, इससे तो बनु सफरा रोमियों का बादशाह डरता है। इसके बाद मुझे बराबर यकीन रहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन गालिब आकर रहेगा, यहाँ तक कि अल्लाह ने मेरे अंदर इस्लाम को जागुज़ी कर दिया। ये कैसर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम मुबारक का वो असर था जिसका मुशाहिदा अबू सुफियान ने किया। इस नाम मुबारक का एक असर ये भी हुआ कि कैसर ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस नाम मुबारक को पहुँचाने वाले यानी दिखिया कल्बी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को माल और पार्चा एजाज से नवाजा। लेकिन हज़रत दिखिया ये तहफ़ लेकर वापस हुए तो हुस्मा ने कबीला जज़ाम के कुछ लोगों ने इन पर डाका डालकर सब कुछ लूट लिया। हज़रत दिखिया मदीना पहुँचे तो आपने अपने घर के बजाय सीधे खिदमत नबी में हाज़िर हुए और सारा माजरा क्या सुनाया। तफसीर सुनकर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ैद बिन हारिसा की सरकर्दगी में 500 सहाबा कराम की एक जमात हुस्मा रवाना फरमाई। हज़रत ज़ैद ने कबीला जज़ाम पर शफून मारकर उनकी खासी तादाद को कत्ल कर दिया। उनके चौपाइयों और औरतों को हक लाए। चौपाइयों में 1000 ऊँट और 5000 बकरियाँ थीं, और कैदियों में 100 औरतें और बच्चे थे। चूँकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कबीला जज़ाम में से पहले से मसालत का अहद चला आ रहा था, इसलिए कबीला के एक सरदार ज़ैद बिन रफ़ा जज़ामी ने झट नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एहतजाज और फरियाद की। ज़ैद बिन रफ़ा इस कबीले के कुछ
مزید افراد سمیت پہلے ہی مسلمان ہو چکے تھے، اور جب حضرت دخیہ پر ڈاکہ پڑا تو ان کی مدد بھی کی تھی، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا احتجاج قبول کرتے ہوئے مال غنیمت اور قیدی واپس کر دیے۔ عام اہل مغازی نے اس واقعہ کو صلح حدیبیہ سے پہلے بتایا ہے، مگر یہ فاحش غلطی ہے، کیونکہ کیسر کے پاس نامہ مبارک کی روانگی صلح حدیبیہ کے بعد عمل میں آئی تھی، اس لیے علامہ ابن قیم نے لکھا ہے کہ یہ واقعہ بلا شبہ حدیبیہ کے بعد کا ہے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔ اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی ایپیسوڈ اختتام پذیر ہوتی ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے، کمنٹس میں اپنی قیمتی آراء سے آگاہ کیجئے۔ اللہ حافظ۔